السلام علیکم، میں فرحت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ انصار عباسی صاحب اسلام آباد سے رپورٹر ہیں اور تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ میں تو فیس بک پہ ان کی ویڈیوز کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہیں تو دیکھ لیتا ہوں۔ آج ایک بڑی مزیدار ویڈیو ان کی سامنے آئی ہے، اور اس سے پہلے میرا ان کے بارے میں جو میں نے سنا ہوا تھا وہ خیال تھا کہ بڑے یعنی کہ سینئر تجربہ کار رپورٹر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، لوگوں پہ اچھی وہ گفتگو کرتے ہیں، حالات کے حوالے سے اچھی گفتگو کرتے ہیں، حکومتی فیصلوں پر وہ بڑا اچھا تھا۔ اس طرح کا میں سنتا تھا ان کے بارے میں۔ لوگ ان سے بعض اوقات ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دلیر ہیں اور بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑی جیسے ہوتا ہے نا ویل نیٹڈ نیوز وہ لاتے ہیں ثبوت کے ساتھ، اور اچھے جو ریسورسز ہوں۔ تو یہ میرے اوپر ایک تاثر تھا۔ لیکن آج میں نے ان کی جو وہ ویلاگ وہ میں نے سنا ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی اعلیٰ عہدیدار یا ذمہ دار سے بات ہوئی ہے، تو وہ سوال ایک ایسا سوال جو پوری قوم کے اس وقت دلوں میں ہے یا سیاسی رہنماؤں میں ہے کہ جی اب کیا ہوگا، اتنا پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، یا اگریسو بھی ہو گئے ہیں اور وائلنٹ بھی ہیں، اور بعض اوقات وہ شاید حد ادب بھی کراس کر رہے ہیں یا کر جاتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ تو ہے ہی، ظاہر ہے کہ بہت اگریسو ہے، گالی گلوچ تک آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جی وہ سوال میں نے ان سے پوچھ ہی لیا جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا رول ادا کرے گی۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ تو بڑے انہوں نے مشکل سے تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی کے پاس مقبولیت تو ہے، عوامی ان کے پاس طاقت ہے، تو اب وہ جس طرح پریشر ڈال رہے ہیں تو وہ کیا اب اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرے گی، کیونکہ وہ بار بار پی ٹی آئی والے اور عمران خان صاحب وہ نیوٹرلز کی طرف دیکھتے ہیں، اور شاید ان کی خواہش یہ ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ اس حکومت کو گرانے میں یا ان کو الیکشن کروانے پر مجبور کرنے میں ان کی مدد کریں۔ یہ لب لباب تھا کہ میں نے یہ سوال جب پوچھا تو انہوں نے بتایا، جواب مجھے یہ ملا کہ انسٹیٹیوشن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل سیاسی کوئی رول ادا نہیں کیا جائے گا اور کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، کچھ بھی کوئی ہم یہ حکومت بنانے یا گرانے میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ یہ جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پنجاب میں یا ضمنی الیکشنوں میں جو ہے وہ ہمارا کوئی رول ہے، یا ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ مقصد ہے کہ دھاندلی ہو، یا ہم لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ووٹ الیکشن جو ہے وہ ٹکٹ لیں یا نہ لیں، یا ان کو روک رہے ہیں، یا اور کوئی دھونس دھپا ہم لگا رہے ہیں، تو بالکل یہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے۔ ہم ایسا نہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں، نہ کر رہے ہیں، نہ کریں گے۔ ہم نے جو ہے وہ پیچھے رہنے کا جو ہے وہ پورا فیصلہ کر لیا ہے۔ البتہ چونکہ وہ گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کو ہم چونکہ آئی ایس آئی یا فوج جو ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس حد تک ہماری سپورٹ رہے گی۔ جو محکمانہ اور قانونی اور آئینی جو سپورٹ ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ ہمیں دینا ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کے انڈر ہیں۔ تو یہ جواب ویسے تو بڑا معقول ہے، اور اللہ کرے یہ اس طرح کا ہو بھی، اور ان کو جواب دینا ہی یہی چاہیے تھا۔ آخر وہ بڑے پڑھے لکھے اور سیزن لوگ ہوتے ہیں جن سے یہ بات ان کی ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اعلیٰ کمانڈ کے کوئی آدمی ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، تو وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان تو وہ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں آئی ایس پی آر کی طرف سے آتے ہیں تو بڑے نپے تلے، ایک آدھ جواب تھوڑا لوز ہو جائے نا تو لوگ پھر آگے سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اگلا۔ تو یہاں اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک تجزیہ کار کو جو ہے وہ حالات کو دیکھے بغیر وہ ایسی بات کا پھر آگے تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حکومت کوئی سیاسی رول ادا نہیں کریں گے، اور حکومت کو گرانے میں یا کسی اگلی حکومت کو بنانے میں جو ہے وہ نہ کسی کی مدد کریں گے اور نہ ہی وہ مقصد ہے کہ کوئی مخالفت کریں گے، کوئی ایسی بات وہ نہیں کریں گے۔ لیکن دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر پھر کہیں سے کوئی مراسلہ آ گیا تو کیا وہ اپنا یہ رول جو ہے وہ برقرار رکھ پائیں گے؟ تھا تو پہلے بھی ایسا ہی۔ دیکھیں یہ بیانات اس طرح کے تو آتے رہتے ہیں کہ پہلے تو تسلیم ہی کوئی نہیں کرتا تھا
کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی کردار ہے یا نہیں ہے، لوگوں میں بات ہوتی تھی، ادھر سے جو اے پولیٹیکل کو تسلیم کر لیا گیا رول کو، وہ بھی اب جا کے ہوا ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں اب جا کے اوپن ہوئی ہیں، اس طرح کبھی ہوئی بھی نہیں تھی کہ بچے کی زبان پر آ گیا کہ یہ ہوا، وہ سارا کچھ کھل گیا ہے، اور وہ اس طرح کھلا کہ کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ میں اسی لیے بار بار اپنی ویلاگز میں کہہ رہا ہوں کہ میکنزم بدل گیا ہے، پیرامیٹر بدل گئے ہیں، اور ڈائنامکس بدل گئے ہیں، چیزیں جو ہے نا اب اس طرح کنٹرول میں اب مشکل ہے، وہ اسی یعنی اسی صورت میں کنٹرول ہو سکتی ہیں کہ اگر فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، واٹس ایپ یہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہو۔ یہ تو ہم کسی کا وہ انفارمیشن لینے والے جو ہیں وہ سارا کچھ ہم سے گیدر کرتے ہیں، تماشا بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ اگر ہم اس وقت اگر جتنے جو دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے خلاف اس فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا ہم کسی اور جگہ پہ کر کے دیکھیں تو وہ پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہوتا ہے، سینسرشپ کیا ہوتی ہے، کنٹرولز کیا ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے کھیل جو ہے وہ تو جس طرح کا کھیل جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے وہ جاری ہے۔ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اس کھیل کے علاوہ جو موجودہ اس وقت جاری ہے، جو سیاسی بحران اور معاشی ابتری جو اس وقت جاری ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ چاہیے ہوگا، یہ نہیں چاہیے، مثال ہے کسی جگہ پہ جا کے یا چیزیں سٹیبل ہوتی ہیں تو پھر انسٹیبلٹی چاہیے، تو پھر کوئی مراسلہ یا حکم یا کوئی فون یا کوئی آ گیا تو کیا پھر بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول یہی رہے گا؟ دوسری بات اور ایک سوال ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب نے مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ کا کسی کا دل آ گیا جی کہ وہ جہانگیر ترین کو لگا دیا جائے یا علیم خان کو لگا دیا جائے، اور علیم خان یا جہانگیر ترین یا کوئی اور اس طرح کا کوئی آدمی وہاں پہنچ گیا کہ جناب مجھے لگوا دیں، اور انہوں نے حامی بھی بھر لی اخلاقاً یا کسی طرح کے چلیں ان سے بات کرتے ہیں، اور بات کی گئی اگر میاں شہباز شریف صاحب سے اور انہوں نے آگے سے انکار کر دیا تو کیا پھر بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انکار سہ جائے گی اور انا کا مسئلہ نہیں بنائے گی اور کچھ نہیں کرے گی؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہوگا، اللاجیکل جواب ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ وہ اے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل ایسے پاؤں اپنے سمیٹ کے بیٹھ جائے گی، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آج تک نہیں ہوا۔ اور یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ اسی وقت تک خاموش ہیں جب تک یہ لائے گئے، جو امپورٹڈ حکومت کو لایا گیا۔ اب یہ تو کھل گئی نا بات کہ اس وقت تک تو یہ انہوں نے جو بھی چاہے ایم کیو ایم کے ذریعے یا باقی پارٹیوں کو اکٹھا کرنے کے ذریعے یا کوئی بہرحال جو بھی ہوا ہے، یعنی نیوٹرل رہنے کی وجہ سے اگر یہ حکومت آئی ہے، تو یہ رول اس وقت جو یہ حکومت ادا کر رہی ہے یہ ان کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے، ان کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آرام سے بیٹھ گئے جی، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ 1.5 سال اگر گورنمنٹ رہتی ہے تو رہے، نہیں رہتی گراتی ہے، گرا سکتی ہے اس کو پی ٹی آئی تو گرا لے، عمران خان صاحب اس کو پش کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں کروا سکتے، نہیں کر سکتے تو پھر 1.5 سال انتظار کریں۔ یہ اس وقت تک ہے کہ ابھی یہ سارا جب تک جس کام کے لیے لائے گئے ہیں اور انعام کے طور پہ جو ان کو قوانین اور یہ جتنے کیسز ہیں ان سے جو ہے نارو ٹو ملنا ہے، وہ جب تک ہو نہیں پاتا مکمل، اور ابھی بڑے بڑے ایشوز پڑے ہیں۔ میرا اپنی ذاتی جو گٹ فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اسرائیل کا معاملہ اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کا معاملہ یہ جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک تو یہ حکومت ہی رہے گی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان ان معاملات میں لچک دکھائے گا۔ وہ کسی ایسے معاملے میں لچک نہیں دکھائے گا جس سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو خوش ہو جائے لیکن پاکستان کا نقصان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ امریکی کوئی سینیٹر ہیں یا کانگریس کے لوگ ہیں، وہ تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے کہ گلگت کو انڈیا کے حوالے کر دیا جائے، گوادر جو ہے بلوچستان جو ہے وہ اس کو ایک خود مختار صوبہ بنے یا پاکستان سے الگ ہو جائے، وہ تو ابھی تک اس سے نہیں ہٹے۔ تو اب عمران خان تو اس ایجنڈے پہ کام نہیں کرنے لگا، اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کی حفاظت کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاؤں انہوں نے سمیٹ لیے ہیں اس لیے کہ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جو اس وقت لوگ خودکشیاں کرنے پہ آ گئے ہیں، بھوک سے مرنے والی بات ہے، بل دینا، لڑائیاں جھگڑے کیوس
کرائے نہیں دے پائیں گے، پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، تعلیم کی فیسیں نہیں ہیں بچوں کے لیے، خوراک نہیں ہے۔ تو اب تو ویسے مزیدار بات یہی ہے کہ ان کا اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کا انڈیفرنٹ ہو کر بیٹھنا اسی وقت ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اگر ان کے دل میں عوام کا درد ہو تو ان کو وہ لاتے ہی نہ، چیزوں کو آپ بیٹھ کے حل کرتے۔ اور چونکہ معیشت میں ایکسپرٹ تو وہ نہیں ہیں، اس لیے معیشت کو سنبھالنا ان کے بس کا کام ہی نہیں، وہ ان کا انہوں نے تو مورچوں پہ بیٹھنا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب دشمنوں سے کوئی دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو آنکھ نکال لیں گے، لیکن اگر اس نے ہماری جیب میں ہاتھ ڈال دیا، ہمارے معدے سے کچھ نکال لیا یا خوراک کی نالی بند کر دی، تو یہ چونکہ ان کا کام نہیں ہے، یہ بیٹھے رہیں گے آرام سے، کہیں گے جی ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں۔ تو یہ انصار عباسی صاحب کی معصومیت بھری گفتگو، اور یہ جو ہمارے ابھی تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ اینکر یہ ہوتے ہیں، وہ فلاں کا یہ حمایت کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ بھی کرتے رہتے ہیں لوگ۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ادھر آدھے وہ خرید لیتی ہے گورنمنٹ، پھر وہ پارٹی لیکن یہاں پہ رہنا اصل میں حمایت کرنا اصل بات نہیں ہوتی کسی حکومت کی یا حکمرانوں کی یا سیاسی پارٹی کی، نہ مخالفت کرنا بات ہوتی ہے۔ صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی جو عام آدمی ہے، جو لوگ ہیں، ان کے حقوق، ان کے ساتھ کیے جانے والا انصاف، معاشرے میں جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کا اپنے کردار کے مطابق چلنا، نہ چلنا، چیزوں کو دیکھنا، یہ کام ہے صحافی کا، کہ وہ واچ ڈاگ ہوتا ہے، وہ نظر رکھے کہ کیا عدالتیں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں، اگر وہ نہیں کر رہی تو آواز بلند کرے۔ اگر نیب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کیا بات انصاری صاحب، آپ بڑے معصوم ہیں اور بڑے بھولے سے منہ، پپو سے منہ بنا کے، مجھے آپ کو میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے بڑے پیارے چھوٹے بچے جو ہیں گگلو میاں، وہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو گگلو میاں محبت بھرے، آپ بڑے سافٹ ہیں، یہ ہیں، لیکن یہ صحافت اس طرح کی نہ کریں، نہ لوگوں کو سکھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا، یہ اتنا اب وہ معاملہ آسان نہیں رہا، یہ بہت پیچیدہ چیزیں ہیں۔ چیزوں کو آپ آئسولیشن میں رکھ کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو اور طرح نظر آئیں گی۔ جو پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے، اس پرسیپشن سے آپ مغلوب ہو گئے اور اس کے اثر میں آ گئے، انفلوئنسڈ ہو گئے، تو وہ آپ وہی دیکھتے رہیں گے جو کسی نے آپ کو اینک پہنا دیا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ صحافی کا رد عمل سے نکل کے سوچنا بھی کام ہوتا ہے، اور انفلوئنس سے باہر نکل کے بھی سوچنا کام ہوتا ہے۔ اس میں اگر انفلوئنس میں آنے اور یعنی انفلوئنس سے بچنے اور رد عمل سے محفوظ رہنے کے درمیان توازن قائم رکھ کے سوچ بچار کرنا، تجزیاتی فکر کے ساتھ ایک چیز کو ڈیولپ کرنا، تھاٹ کو، نظریے کو، تجزیے کو، اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ تجزیہ ہے، صحافت یہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پپو سے منہ بنا کے گئے انہوں نے یہ کہا اور مجھے بھی یہی لگتا ہے وہی لگتا ہے۔ آپ سلامت رہیں انصار عباسی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو بصیرت عطا فرمائے، جرنلسٹک وزڈم اور جرنلسٹک ویژن آپ کو دے اللہ تعالیٰ۔ سلامت رہیں۔ یہ چینل میرا سبسکرائب کر لیں، آپ بھی انصار عباسی صاحب اگر دیکھیں تو یہ کر لیں، آپ کے کام آئے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔